بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کے روشنی میں 10 رجب المرجب اسلامی نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بدری صحابہ کا حق ہے کہ وہ امیر المؤمنین چنے۔ جب سب بدری صحابہ تشریف لے آئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھے، لوگوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں منافقین کی سازش سے مسلمان 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کے آپسی اختلاف کے باوجود اسلام کی حدود میں نئے ممالک آ رہے تھے اور مسلمان اسلام کی دعوت دینے اور دین کو پھیلانے میں منہمک تھے۔ بے شمار لوگ اس دین کی سچائی اور حقانیت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ نمبر 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ کا شفا یاب ہونا۔ ایک مرتبہ محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بچپن میں جل گیا تو ان کی امی انہیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ محمد بن حاتب ہے، سب سے پہلے آپ کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ چنانچہ حضور نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی اور ان کے چہرے پر اپنا مبارک تھوک چھڑکا اور ہاتھ پر بھی چھڑکنے لگے اور یہ دعا پڑھی اذہب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ان کی امی کہتی ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھی تھی کہ اتنے میں محمد بن حاتم کا ہاتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ مستدرک۔ نمبر 3 ایک فردہ کے بارے میں پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ فائدہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلے تو اچھی طرح پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائے، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں سو کر اٹھنے کی دعا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ بخاری شریف۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت علم دین کے لیے سفر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرے گا تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں نافرمانوں کے مال و دولت کو نہ دیکھنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو ہم نے مختلف کافروں کے گروہ کو آزمانے کے لیے مال و دولت دے رکھا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھیے۔ سورہ طہ۔ فائدہ نافرمانوں کو جو مال و دولت ملتی ہے اس کو تعجب اور للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں جہنم سے ایمان والوں کو نکالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایمان والوں کے بارے میں جہنم سے چھٹکارے کا فیصلہ ہو جائے گا تو انہیں پل صراط سے گزارا جائے گا جو جہنم اور جنت کے درمیان ہوگا، تو اس پر ان کے درمیان جو کچھ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم و ستم ہوئے ہوں گے ان کا ایک دوسرے سے بدلہ دلوا کر پاک کر دیا جائے گا، پھر انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی جنت کو اسی طرح پہچان لیں گا جس طرح تم اپنے گھروں کو اس دنیا میں پہچانتے ہو۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ عرق النساء کا علاج کرنا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عرق النساء کا علاج عربی بکری یعنی دمبے کی چکتی ہے، جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائے اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جائے۔ فائدہ: دمبے کی دم پر گول ابری ہوئی چربی کے حصے کو چکتی کہتے ہیں۔ ابن ماجہ۔ نمبر 10، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھیے اور اس کی اچھی تربیت کرے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کریں۔ اگر بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔